ناظرین اکرام، یہ جو آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہے، یہ نقش خاص کر اس کالے جادو کے لیے ہے جس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتے ہوں، کاروبار خراب ہو جاتے ہوں، رشتے خراب ہو جاتے ہوں، اس سے تباہی اور بربادی مچ جاتی ہے۔ کالا جادو جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی سخت ہو، چاہے وہ کالا جادو کاروباری ہو، چاہے وہ کاروبار کو ختم کر دے، چاہے وہ بندش کاروبار کی ہو، چاہے وہ بندش رشتے کی ہو، یا گھر میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کی ہو، جس طریقے کا کالا جادو ہو، جس طریقے سے آپ لوگوں کا کالا جادو آپ لوگوں پہ کیا گیا ہو، کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین نقش میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی مجرب اور پر اثر نقش ہے۔ صرف ایک بار آپ لوگ کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے اس نقش کو استعمال کریں، صرف ایک بار اس کو ٹرائی کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہترین استفادہ اور فائدہ دے گا۔ اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ طلسمات لکھتے نہیں، ہمیں ڈر و خوف ہوتا ہے، ہمیں وہم رجت کی ہوتی ہے، جنات کے حملے کا، جنات کے اٹیک کا خوف ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جنات سے کبھی نہیں ڈرنا، جنات کسی کو کھاتے نہیں، جنات کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں۔ اگر آپ اپنا علاج خود کرو گے، آپ یقین جانیں کہ آپ لوگوں کو بہت بہترین فائدہ ملے گا۔ اکثر ایسے بہنیں ہوتی ہیں جو گھر سے نکلتے نہیں یا نکل نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین اور مجرب نقش ہے۔ صرف اس نقش کو ایک بار لکھ کے آپ ٹرائی کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ زندگی بھر مجھے دعائیں دیتے رہو گے۔ کالا جادو جس طرح کا ہو، کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں کو کالا جادو ہوا ہو تو آپ لوگ تلاوت کیا کرے، قرآن پاک کا تلاوت کیا کرے، درود شریف، درود مبارک کثرت سے پڑھا کرے، آپ لوگ اذکار کیا کرے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو آپ اپنے دکان میں، آپ اپنے فیکٹری میں کوشش کرے کہ تلاوت کی آڈیو چلایا کرے۔ گھر میں اگر آپ لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہو، بے برکتی ہو، نوستیں پھیل گئی ہو، تو آپ لوگ کوشش کرے کہ تلاوت قرآن پڑھا کرے، خود بھی پڑھا کرے اور آڈیو MP3 بھی چلایا کرے۔ اس سے بہت بہترین فائدہ ہوگا۔ آج کل کالا جادو ہم پہ حاوی اس وجہ سے ہوا کہ ہم لوگ تلاوت قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ دوسری ایک زبردست میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دوں آج، آپ کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ اپنے زندگی میں 24 گھنٹے کے معمول میں صبح یا شام صرف 5 منٹ آپ ایسے نکالیں جس میں آپ اپنے اذکار کو دے دیں۔ وہ اذکار چاہے یا اسماء الحسنہ سے ہو، چاہے یا آیت قرآنی کی ہو، چاہے یا درود شریف کی ہو، یہ 5 منٹ آپ لوگ ضرور نکالیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں تلاوت کیا کریں یا آپ اذکار اسماء الحسنہ میں سے کیا کریں۔ آپ لوگ اس کو لازمی رکھیں اور ڈیلی رکھیں، پھر اس کو ناغہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر، وہ اعمال پسند ہے جو کم ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اذکار پسند نہیں جو زیادہ ہو، صرف ایک ہفتے کی ہو، ایک دن کی ہو یا ایک مہینے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اذکار اور وہ معمول پسند ہے جو تعداد میں کم ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا یہ معمول رکھو گے، اپنا صرف 5 منٹ وقت دو گے، تو آپ یقین جانو کہ نہ کوئی آپ پہ کالا جادو کرے گا، بلکہ کالا جادو سے وہ بہت دور بھاگیں گے آپ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کا سلسلہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ جڑ جاتے ہو، ایک نورانیت کا سلسلہ آپ کا بن جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہو یا عملیات کرنا چاہتے ہو بھی، آپ 5 منٹ دیا کریں اذکار کو۔ اگر آپ عامل نہیں ہو پھر بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ 5 منٹ کا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جس بھی عمر کا ہو، آپ لازمی اپنے بچوں کو یا اپنا خود 24 گھنٹے میں 5 منٹ 10 منٹ ایسے نکالے کہ اس میں آپ اذکار کرو، اور کوشش کرو کہ ان اذکار میں سے قرآنی آیت کی ہو یا وہ اذکار اسماء الحسنہ میں سے ہو۔ سب سے بہترین جو مجھے لگا اور میں خود بھی کر رہا ہوں، اپنے بچوں پہ بھی کر رہا ہوں، وہ یا رحیم یا قادر کی ہے۔ اتنی بہترین، اتنی پاورفل اور اتنی نورانیت والی عمل ہے ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بابرکت نام ہے، وہ بہترین نام ہے کہ اس میں پوری دنیا کے سسٹم بسائی گئی ہے۔ یہ دنیا عاملین کی وجہ سے نہیں چلتی، یہ دنیا عامل نہیں چلا رہے، نہ عاملین کی وجہ سے چل رہی ہے۔ آپ لوگ خود اپنا کام کریں، نہ آپ لوگ یوٹیوب میں، نہ فیس بک میں،
نہ کسی رسالوں میں، نہ کسی ٹی وی والے عامل کے پیچھے بھاگے، نہ کدھر اور چلے جائیں، صرف اپنے گھر میں ایک بار ٹرائی کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈر ہو کہ جنات ہم پہ اٹیک کریں گے، ہم پہ حملہ کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک بار آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے دل میں وہم، ڈر اور خوف ہو تو آپ لوگ 12 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے اپنے آپ پر پھونک مارے، اس کے اول و آخر 6 مرتبہ درود شریف، پھر 12 مرتبہ آپ لوگ آیت کرسی پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھونک مار لے۔ اس کے بعد آپ جس طرح کے نقش لکھو گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بعد مجھے دعائیں دو گے، چاہے وہ کالا جادو جس طریقے کے ہو، چاہے وہ جسمانی امراض ہو، سر درد ہو، بواسیر ہو۔ خصوصاً یہ نقش سبیان کے لیے، سبیان وہ مرض ہے، سبیان مرض میں، جنات میں، یہ ایک عورت کی ذات ہوتی ہے جو عورتوں پہ مسلط ہوتی ہے، جسے ہم سپرم کہتے ہیں، جسے اردو میں انڈے کہتے ہیں۔ یہ ان انڈوں کو، ان سپرم کو ضائع کرتی ہے جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سبیان یا تو بچوں میں سے لڑکیوں کو قتل کر لیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، اسے کم ہی وقت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ لڑکوں پہ مسلط ہوتا ہے، اسے ضائع کر دیتے ہیں یا اسے مار دیتے ہیں۔ کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد اسے جھٹکے لگتے ہیں اور جھٹکوں میں ہی وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں سے کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وقت ان میں لاغری اور سوکھا پن آ جاتا ہے اور وہ بالکل سوکھے ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سبیان کی ہی ایک شکل ہوتی ہے۔ سبیان بہت ہی پاورفل نقش ہے، بہت ہی پاورفل جن ہوتی ہے، یہ جنی عورت ہوتی ہے۔ تو سبیان کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو، نظر بد کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے کچھ نام لکھے ہیں، جیسے کہ ابلیس، فرعون، ابو جہل، حامان، شداد اور قارون۔ یہ خود بھی نحوس ٹھہرے اس دنیا میں، اور نحوست کو ختم کرنے کے لیے، جناتی اثرات کو ختم کرنے کے لیے اگر ان کے نام لکھ کے جلاؤ گے تو وہ نحوست بھی ختم کر لیتی ہے۔ بہت بہترین نقشے، میں اس اپنے نقوش کی تعریف نہیں کرتا، نہ میں اپنے عملیات کی تعریف کرتا ہوں۔ الحمدللہ جو لوگ لکھ کے اس سے استفادہ حاصل کر رہے، میرے لیے تو وہی کافی ہے۔ اب میں اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ اور انشاءاللہ کچھ ایسے دوست، ایسے بہن بھائی مجھے میسج کر رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہو کہ چھوٹے عملیات اور چھوٹے طلسم لکھا کرو تاکہ ہمیں لکھنے میں آسانی ہو۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور کوشش کرتا بھی رہوں گا کہ آسان سے آسان عملیات آپ لوگوں کے لیے پیش کروں، جس سے آپ لوگوں کا استفادہ بھی ہو، ٹائم کی بچت بھی ہو اور کام بھی جلدی ہو جائے۔ لکھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لینی ہے، جس طرح کہ یہاں پہ لکھی ہے ابلیس، پھر اس کے بعد یہ فرعون لکھی ہے، پھر اس کے بعد ابو جہل، پھر یہاں سے حامان، شداد، قارون وغیرہ، پھر لعین، ملعون، مردود۔ یہ لوگ ویسے بھی اس دنیا میں مردود ٹھہرے، تو مردودیت اور ملعونیت کو ختم کرنے کے لیے ان کے نام ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے، پھر یہ حروفی طلسم لکھ دینی ہے، پھر لام لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد سمسمیل لام کا موکل ہوتا ہے، اور یہ جنات کو یا کسی بھی نحوست کو ختم کرنے کے لیے بہت حاوی اور قوی موکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوتھائل، یہ بھی موکل ہے، پھر یہ حروف ہوئے، پھر یہ موکلین کے کوڈ لگے گئے، پھر لام، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے یہ سٹارٹ کر لینی ہے، اوپر سے آپ لوگوں نے یہ لائن لکھ کے، پھر اس کے بعد یہ 3 دفعہ جب لام لکھی ہے یہ لکھ دینی، پھر اس کے بعد تحتائل لکھ دینی۔ تحتائل لام سمسمائل کا ضربی خادم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے، جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ لام لکھنی ہے، پھر یہاں پہ لکھا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے قلخائل، یہ بھی سمسمائل کا ضربی موکل ہوتا ہے، جو کہ نحوست، کالا جادو، جنات کو ختم کرنے پہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ لام، جیسے 3 لام لکھے ہوئے، پھر سمسمائل لکھا گیا، پھر آپ لوگوں نے اس طرح یہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے، یہ 3 لام ہوئے، پھر شمقائل، یہ بھی سمسمائل کا ہی خادم ہے۔ تو ناظرین کرام، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرا ہر نقش، ہر طلسم اپنے قوت اور طاقت کے اعتبار سے آوان پہ بھی مشتمل ہو اور موکل پہ بھی مشتمل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موکلین کی ایسی سسٹم ہی بنائی ہے ہمارے لیے، ہمارے کام کو آسانی کے لیے، ہمارے جتنے بھی روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے موکلین اور فرشتے مقرر کیے گئے۔
تو ناظرین کرام اس نقش کے بارے میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتایا، صرف ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریں، ایک بار آپ لوگ اس نقش کو استعمال کریں۔ لکھنے کا طریقہ یہ کہ لکھنے کے بعد استعمال کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس نقش کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے 12 عدد بتیاں بنانی ہیں۔ 12 عدد بتیاں بنا کے آپ لوگوں نے اس کو سمپل فولڈ کرنی ہے، اس میں روئی نہیں لپیٹنی، اس پہ تیل نہیں لگانی اور اس کو کپڑے میں نہیں لپیٹنا، اس کو سمپل ہی جلانی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 12 عدد جب بتیاں بناؤں گے، ہر گھنٹے کے حساب سے آپ لوگوں نے ایک ایک بتی جلا دینی ہے۔ اگر وہ مریض ہو تو مریض کو اس بتی کی دعائیں دینی ہے، اور دعائیں دیتے وقت اپنے زبان سے وہ بار بار یہ الفاظ دہرائے کہ مجھ پہ جتنے بھی بد اثرات ہیں، جتنے بھی کالا جادو اور جنات مسلط ہیں مجھ پہ، میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں۔ اس ہر گھنٹے کے حساب سے جب آپ 12 نقش جلاؤ گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کالا جادو، جنات، ام سبیان اور وہ مرض، وہ بیماری جتنی بھی مضبوط ہو، جتنی بھی سخت ہو، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر 50% تک کم ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ 12 عدد نقش جلاؤ گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 12 عدد اور بھی نقش لکھنے ہیں، جس کو ہر رات میں آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے جلا دینی ہے۔ اگر آج رات آپ ایک جلاؤ گے تو کل دوسری رات پھر جلا دینی ہے، پھر اسی طرح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ہر رات کو ایک ایک نقش جلانی ہے، اس ترتیب سے۔ یہ ہوا اس کا طریقہ کار۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیوز پسند آ گیا ہو اور سمجھ آ گیا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ جب آپ اس میری ویڈیوز کو، میرے نقوش کو شیئر کرو گے، یہ مثال ایک کتاب کی ہوتی ہے جس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آ گیا ہو تو آپ لوگ اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ جب آپ اس کو شیئر کرو گے تو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، لوگوں کو یہ ویڈیو ملے گی، اس کار خیر میں آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ناظرین کرام کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ میرے جتنے بھی نقوش ہیں اس کو باجازت استعمال کریں، بغیر اجازت کے آپ جو بھی عمل کرو گے اس میں خیر، برکت اور فیض نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو۔ دوسری بات یہ دوستوں کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میرے اپنے بھی مصروفیات ہوتے ہیں، زندگی کے مصروفیات ہوتے ہیں، گھر کے مصروفیات ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بھی مصروفیات ہوتے ہیں، ان کا جس ٹائم دل چاہا فون اٹھایا اور کال کیا یا میسج کیا۔ مجھے اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کام کروانا ہو، صرف وہ بندہ کال کر سکتا ہے جس نے مجھ سے کام کروانا ہو، ورنہ مجھے کال اور میسج عملیات اور تعویذات کے بارے میں بالکل مت کر دیجیے گا۔ میں اکثر ایسے نمبر کو بلاک کر لیتا ہوں، اکثر ایسے میسیجز والوں کو بلاک کر دیتا ہوں جو مجھے میسج کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر رہنمائی چاہیے، کسی بھی طرح کا رہنمائی چاہیے، کسی بھی طلسم اور ویڈیو کی رہنمائی چاہیے، تو آپ لوگ ویڈیو میں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی میں بھرپور رہنمائی کروں گا۔ اور آج تک، ابھی تک میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا آ رہا ہوں۔ جس بہن بھائی نے مجھے کومنٹ کی، میں اس کی کومنٹ کا جواب اسی ٹائم میں نے دیے۔ لیکن میں ناظرین اکرام، میں ایک طلسم میں، ایک ویڈیو میں 3 جگہ میں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اگر آپ کو کومنٹ باکس میں بھی سمجھاؤں، آپ کو آئی ایم او پر بھی سمجھاؤں، وائبر پر بھی سمجھاؤں، واٹس ایپ پر بھی سمجھاؤں، تو میرا ٹائم پورے 24 گھنٹے کا یہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے میرے ٹائم کا، کیونکہ ٹائم میرے پاس بالکل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوا اس ویڈیو کے بارے میں۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ خود لکھیں، کسی کے پاس مت جائیں، یہ نقش صرف جلانے کے لیے، یہ تعویذ کے لیے نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مشکلات آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں یا وہ ہاسپٹلز میں، جہاں بھی ہے، چاہے وہ کالا جادو کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مشکلات آسان کر دے اور سب کو بہترین شفا دے دے۔ اللہ حافظ۔